بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ انسان بہت کمینہ ہے جو خدا کے راستے سے ناواقف ہوتے ہوئے بھی کسی سے معلومات نہ کرے۔ کسی کو کمتر تصور مت کرو، ہاں وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تائب ہو کر مقبول بارگاہ ہو جائے۔ جسم کے ہر عضو کی توبہ علیحدہ علیحدہ ہے، قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کرے، آنکھوں کی توبہ یہ ہے کہ غلط چیز کی طرف نہ اٹھے، کان کی توبہ یہ ہے کہ غیبت اور بدگوئی سننے کی نیت نہ کرے، اور ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ غیر شرعی چیزوں کی جانب نہ اٹھے، اور شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہے۔ جو بندہ دل کے ذریعے فکر کرتا ہے وہ عالم غیب میں روح کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ توبہ کی دو قسمیں ہیں، اول توبہ انابت یعنی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ کرنا، اور دوم توبہ استجابت یعنی بندے کا ندامت کی وجہ سے توبہ کرنا۔ انس نام ہے خدا کی محبت، خدا کے محبوبوں سے محبت کرنے کا اور ان کی محبت حاصل کرنے کا۔ ندامت کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ کے بعد سزا کا خوف باقی رہے۔ اخلاص میں جب تک صدق و صبر شامل نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا۔ خدا سے خوف رکھنے والا خدا ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، جو خدا کی طرف متوجہ ہو گیا اس کو نجات حاصل ہو گئی۔ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے کی مثال علم جیسی اور قلب سے دیکھنے والے کی مثال یقین جیسی ہے، اور یقین کا ثمر صبر ہے۔ یقین آرزو میں کمی کرتا ہے اور آرزو کی کمی زہد کی تلقین کرتی ہے، اور زہد حکمت کا علمبردار ہوتا ہے، اور حکمت شجر انجام کو پھلدار کرتی ہے۔ جو ہر وقت خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں خدا کی محبت اس طرح جاگزین ہوتی ہے کہ اس کو عقل کامل عطا کر دی جاتی ہے۔ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو۔ یاد الہی میں گم رہنے والا خدا کے سوا ہر شے کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ جو مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو بے سود چیزوں کے حصول کی سعی کرتا ہے وہ اس شے کو بھی کھو دیتا ہے جس سے اسے فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو، اور جس وقت تک نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہو جائے مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہو، اور مصائب میں صبر کرتے ہوئے زندگی خدا کی یاد میں گزار دو۔